الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت سفر کی جانب گامزن ہوں الحمدللہ۔ یوں کہا جائے کہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے کہ جو میں بائی روڈ کر رہا ہوں، اور اتنا طویل سفر یہ بائی روڈ آج ہم نے اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے اس سفر کے لیے دعا بھی فرمائیے گا، اور چونکہ بہت ہی نیک مقصد ہے، بہت ہی بابرکت اور مبارک مقصد ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سفر کی برکتیں نصیب ہوگی۔ سوچا آپ کو بھی سفر میں ساتھ ساتھ رکھیں اور آپ سے بھی بات چیت ہوتی رہے۔ ابھی ہم نے تقریباً حیدرآباد کے بعد ایک اور علاقہ آتا ہے مٹھیاری۔ کئی بار زندگی میں نام سنا تھا مٹھیاری، بلکہ یہاں کے جو ڈی سی رہے ہیں پرانے، وہ ہمارے بہت یوں کہا جائے کہ دوست بھی ہیں، اور ان سے کئی بار مٹھیاری کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار یوں باہر سے مٹھیاری دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اب آگے کی طرف ہمارا ٹریول جاری ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ میرے بھائی ہیں محمد فرحان اتاری، وہ بھی ساتھ ہیں، اور عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے دوست ہیں ارسلان بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بھی اس ٹریول میں شامل ہوں۔ دعا کیجئے اللہ ہمارے اس ٹریول کو بابرکت بنائے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ جان لیا ہوگا کہ ہمارا ٹریول کس طرف ہے۔ جس ہستی کی طرف آج ہم ٹریول کر رہے ہیں ان کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گنج شکر بیسیکلی مٹھاس کو بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ کئی سارے واقعات ملتے ہیں ویسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ گنج شکر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ تو تھی، وہ بڑی عبادت گزار تھی، اور شروع سے ہی آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ ان کو نماز کی پابندی کی طرف راغب کیا۔ اچھا، اس کے لیے بڑا خوبصورت یوں کہا جائے کہ بہت زیادہ انہوں نے سختی کا اور بہت زیادہ پریشر دینے والا معاملہ نہیں رکھا، بلکہ ایک خوبصورت سا انعام آپ کے لیے سجیسٹ کیا۔ آپ بیسیکلی شوگر سے انسیت بھی رکھتے تھے، آپ کو محبت بھی تھی شوگر۔ آپ کی والدہ نے ایک ٹیکنیک یہ اختیار کی کہ آپ کو کہا کہ آپ جو ہے جب بھی نماز پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کے مصلے کے نیچے سے شکر نکلا کرے گی۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بھی نماز ادا فرماتے تو نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے، اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوتے اور اپنے انٹرنیٹ کا کچھ راستہ ٹریول ہے تو یقیناً انٹرنیٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی رہے گی، تو تھوڑی دیر کے لیے میں ہولڈ ہو گیا تھا۔ خیر، البتہ جب بھی آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو آپ جیسے ہی جانماز کو لپیٹا کرتے تو اس کے نیچے سے شکر نکلتی تھی۔ ایک بار ہوا یوں کہ آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہو گئی اور آپ کو دھیان نہیں رہا، یاد نہیں رہا کہ میں نے جانماز کے نیچے وہ شکر چھپانی ہے، شکر رکھنی ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکر کھاتے ہوئے تشریف لائے، تو آپ کی والدہ کو بڑی حیرانگی ہوئی اور پوچھا کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو فرمایا جی امی جان میں نے نماز ادا کر لی ہے، اور حسب معمول میری جانماز کے نیچے سے یہ شکر بھی نکلی ہے۔ اب آپ کی والدہ نے آپ کو اس وقت گنج شکر یہ لقب عطا فرمایا، اور آج رہتی دنیا تک یوں کہا جائے کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ لقب جڑ گیا، اور آپ کو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کریم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے،
محرم الحرام کے شروع کی تاریخوں میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور عرس تو میرا خیال ہے کہ 5 تاریخ کو گزر چکا ہے، لیکن آپ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں کا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبح تقریباً کم و بیش 10 بجے کے قریب یہ مزار پر حاضری ہوگی۔ اگر جو بھی اسلامی بھائی شریک ہونا چاہیں تو ضرور تشریف لے آئیں، انشاءاللہ وہاں ملاقات بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد نیت تو یہ ہے کہ داتا صاحب بھی حاضری دینی ہے، دعا کیجیے گا اللہ کرے کہ ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اور کافی سارے دوستوں نے میسیجز بھی کیے ہیں۔ لیاقت علی بھائی نے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں لیاقت علی بھائی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نقاش خرم بھائی ہیں، یوسف بھائی میرا نام لے کے دعا کریں، کیا دعا کروانی ہے نقاش بھائی یہ بھی فرمائیں تو آپ کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایمان کی سلامتی سب سے بیسٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری بھی ہے، اللہ کریم ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ آپ کے والدین کو صحت تندرستی عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ اور محمد قاسم اتاری بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ قاسم بھائی۔ حافظ شہریار اتاری ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ لکھا ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ محمد سلیم اتاری آپ نے بھی ماشاءاللہ بھی لکھا ہے اور دعاؤں کی مدنی التجا ہے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور حافظ شہریار اتاری ہیں، مرحبا آپ پنجاب کب سے آئے ہیں؟ آیا نہیں ہوں میں، ابھی راستے میں ہوں اور پنجاب کی طرف ٹریول جاری ہے، دعا کریں کہ اللہ آسانی کے ساتھ یہ ٹریول ہمارا کمپلیٹ کرے۔ تنویر بلوچ ہیں، جنتی دروازے کی شرعی حیثیت، ہاں جنتی دروازے کی شرعی حیثیت یہ تو مفتی صاحب سے پوچھنا ہوگا۔ اور شرعی اصول بیسکلی دیکھیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ شریعت کی جو بھی بات ہے وہ ہم نے مفتی صاحب سے معلوم کرنی ہے، چونکہ مفتی صاحب صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، تو ان سے ہی شرعی مسائل ہم نے معلوم کرنے ہیں۔ اور کسی بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہے جو شریعت سے ریلیٹ کرتا ہے، ہر معاملہ ہی ویسے شریعت سے ریلیٹ کرتا ہے، تو ہمیں شرعی احکامات خود بھی سیکھنے چاہیے اور مفتی صاحب سے معلومات بھی لینی چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور بھی کئی سارے میسیجز ہیں، کچھ نیچے کی طرف آتے ہیں۔ جناب غلام یاسین بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے لیے دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ مدنی بستہ ذمہ داری ہے اوکاڑا شہر میں، ارے ماشاءاللہ آپ اوکاڑا شہر میں ہیں اور پاک وطن شریف میرا خیال شاید قریب ہی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرسٹ ٹائم ٹریول ہے میرا یوں اندرون پاکستان، کہ کراچی سے پنجاب کی طرف یہ ٹریول بائی روڈ ہو رہا ہے، تو آج بہت سارے یوں کہا جائے کہ چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور ٹریول تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، تو آج ان ساری سیکھنے والی چیزوں میں پاکستان کے بہت سارے شہر کی سیکوینس بھی معلوم ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو بہت سارا کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ جی اویس بھائی ہیں، السلام علیکم۔ اویس اعظم گجر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں اویس بھائی؟ ماشاءاللہ۔ چودھری احمد بٹ صاحب ہیں، ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے بھائی۔ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا، جب موقع ملا انٹرنیٹ نے ساتھ دیا تو ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اس ٹریول میں ساتھ رکھوں۔ ویسے کچھ آپ کو روڈ بھی دکھا دیتے ہیں کہ روڈ کی سچویشن کیا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد تک کا تو ٹریول کافی یوں کہا جائے کہ نسبتاً اچھا تھا، اور حیدرآباد سے اب جو ٹریول ہے سکھر کی طرف یا مٹھیاری سے ہم جو گزرے ہیں، تو یہ نسبتاً کراچی اور حیدرآباد سے یہ روڈ تھوڑی سی کمزور ہے، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور بتا یہ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ بہت اچھی ہے، تو دیکھتے ہیں چلیں کہاں سے روڈ اچھی ہو جائے گی